You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری مراد حضرت امام باقر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمادی الثانی ہے اور اس میں بڑی ترتیب کے ساتھ ہم نے سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اور ان پر بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ نے انہیں ویسے ہی شانیں عطا کر رکھی ہیں۔ پھر سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ یہ میرا وتیرہ ہے، پرانا طریقہ ہے کہ میں اگر کوئی تاریخ ہو اس کی مناسبت سے ہی بیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب آپ کی خواہش بھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، ان کی سیرت طیبہ بھی بیان کی جائے، تو ان میں پچھلا جمعہ جو تھا وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کی گئی۔ آج ان کے لخت جگر حضرت امام باقر پاک علیہ السلام کے حوالے سے کچھ وہ چیزیں، اور یاد رکھیں کہ صرف کہانیاں قصے ہی بیان کرنا یہ مقصود نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں نے پہلے کبھی کی ہیں۔ اصل میں اہل سنت کا جو بگڑا ہوا ماحول ہے نا، اس میں ممبروں پر بیٹھنے والوں نے، یہ جو گویے ہیں، انہوں نے واقعات کے ذریعے سے لوگوں کو ایک بہکاوے میں رکھا ہے۔ میرے سامنے سے بھی ایسے واقعات گزرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بیان کرنے کے بجائے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، میں انہیں بیان کروں۔ دیکھیں، ہمارے اولیاء کرام جو ہیں وہ کسی تاریخ کی کتاب کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہیں ان کے لیے قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، اور پھر جو قرآن کے معیار کے مطابق اترتا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں جب بیان کریں تو یہ اہل سنت کے لیے نئی ہوتی ہیں کہ بھئی ہم نے تو قصے کہانیاں سنی تھی، یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ بدل رہے ہیں یا کسی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ہم کسی سے متاثر نہیں ہوئے، ہم متاثر ہوئے یا اللہ کے قرآن سے یا سید عالم کے فرمان سے۔ امام باقر پاک علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ محمد آپ کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وصال کے بعد پہلی شخصیت یہ ہے کہ نام محمد ان کا رکھا گیا۔ حضور کے بعد نام محمد حضرت امام باقر کا رکھا گیا۔ یہ باقر جو ہے آپ کا لقب ہے، نام آپ کا ہے محمد، اور یہی پہلے شخص ہیں اہل بیت اطہار کے کہ جو امام زین العابدین کے آپ بیٹے تھے، اور امام حسن پاک کی بیٹی آپ کی والدہ محترمہ تھی۔
یہ پہلا شخص ہیں اہل بیت اطہار سے جو حسنی حسینی سید ہیں، یہ پہلے شخص ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات امام حسین پاک کی لڑی سے سادات آتے ہیں، حسینی سید ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کی والدہ میں سے کوئی سادات میں سے امام حسن پاک کی اولاد سے گیلانی سادات ہوں تو وہ حسنی حسینی سید ہوتے ہیں۔ تو امام محمد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام باقر، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسائل کی تہ میں جا کر آپ مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ بلکہ عبداللہ بن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں جن کا چرچا پورے مدینہ پاک میں ہوا کرتا تھا کہ یہ عالم ہے، لیکن جب ان کی مجلس میں امام باقر پاک موجود ہوتے تھے، بڑے بڑے نام ہمیں چھوٹے دکھائی دیا کرتے تھے، اور بہت دور دور تک اسلام کا جہاں جہاں تک پھریرا تھا وہاں سے کبھی کسی گورنر کو، کسی بادشاہ کو مسائل جب وہ ان میں پریشان ہو جاتے کسی بھی مسئلے میں تو ان کی مجالس میں نام لیا جاتا تھا کہ اس مسئلے میں تم پھنس چکے ہو، جاؤ جا کر رسول اللہ کے شہزادے امام باقر کے دروازے پر، وہ تمہارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ میں نے انہیں بشارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا ہے، دلیل میں دے رہا ہوں حدیث پاک سے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کو میرے آقا کریم نے فرمایا، جابر تو میری اولاد میں سے فلاں فلاں کی زندگی پائے گا، اور تو زین العابدین کی بھی زندگی پائے گا، اور ان کے بیٹے کی بھی زندگی پائے گا، یعنی ان کی زندگی تو دیکھے گا۔ تو جابر جب تو نا امام علی اور امام باقر کی زندگی پائے تو میرے شہزادوں کو میرا سلام پیش کرنا، میرے شہزادوں کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جب آتے نا امام حضرت جابر کے پاس، امام باقر، آپ پہلے انہیں پاس بلاتے، پھر ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ہاتھ آگے لے کر نا ان کو چوما کرتے، اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ اس چومنے کی وجہ یہی تھی، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے شہزادے ملے انہیں سلام کہنا، وہ رسول پاک نے اپنے بچوں کو سلام بھیجا تھا، میرا فرض یہ بنتا ہے، میرا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو بوسا دوں، ان کے ماتھے کو بوسا دوں۔ اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پاس بھی ہو اور خاندان کی اہمیت بھی پتہ ہو۔ بنو امیہ کا ولی عہد اپنے دور حکومت میں یہ حج پر گیا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ سین حرم میں ایک ہستی بیٹھی ہے جس کے گرد بہت زیادہ ہجوم بیٹھا ہوا ہے، اور مسائل دینیہ یہ ہستی بیان فرما رہی ہے، امام باقر پاک۔ اس نے کہا اچھا یہ مسائل بیان کر رہے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ بتایا تھا بنو امیہ کی اوپر سے لگی نہیں ہے کبھی، اور آ کر منہ پہ کہہ دے ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، پتہ اب تھا، وہ امام زین العابدین کے حوالے سے روایات تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا ہجوم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ بیٹھ کر احادیث سنا رہا ہے۔ اس نے ایک روایت میں آتا ہے ایک حضرت نافع تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، آپ کو بھیجا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک طاؤس یمنی تھے، انہیں بھیجا کہ جا کر ایسے سوالات کرو کہ ہجوم کے سامنے
باقر ان کے جواب نہ دے سکے، یہ شرمندہ ہو جائے، تو یہ جو ہجوم ان کی عزت کرنا ہے نا، عزت کرنا چھوڑ دیں۔ اہل بیت اطہار سے کیسے کیسے بغض لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں، اللہ معافی دے۔ اور آج کے دور میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ پرانا طریقہ ہے، تو ادھر سے چلا ہوا آیا ہے۔ ظاہر ہے اگر امام زین العابدین ایک بچے ہیں تو ان کی نسل قیامت تک چلے گی، تو یزیدی بھی تو بہت زیادہ بچے تھے جن کے دل میں بغض اہل بیت ہے۔ سلام کرتے ہیں بڑے جھک کر، مرشد، سائیں، حضرت، لیکن دل کے اندر جو ایک میل ہے نا ان میں، وہ ان کی نہیں ختم ہو سکتی، اور یہ ان کے مرنے پر ختم ہوگی۔ یہ وہ فطرت ہے، اور جس کی فطرت میں بغض اہل بیت ہو وہ مرنے پر ختم ہوتی ہے۔ طاؤس یمنی گیا، کہنے لگا السلام علیکم۔ اب ذرا سوالات پہ غور کیجئے گا، بہت زیادہ سوالات ہیں، ہو سکتا ہے سارا ٹائم ان پر گزرے، لیکن آپ نے سننا ہے۔ آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امام باقر پاک نے فرمایا کرو سوال۔ طاؤس کا پہلا سوال تھا حضرت آدم کو علیہ السلام، آپ کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیں۔ مجمع بھرا تھا، فی البدی سوالات ہو رہے تھے، فی البدی جوابات۔ حضرت امام باقر پاک نے فرمایا آدم عربی لفظ ادیم سے بنایا گیا ہے، اور ادیم کا معنی ہے مٹی کی تہ جو ہوتی ہے، اسے ادیم کہا جاتا ہے، کیونکہ آدم کو مٹی کی تہ سے بنایا گیا ہے، اس لیے آدم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگا حضرت آدم کی تو ہو گئی، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حوا کو حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا جو ہے عربی لفظ حی سے ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے زندہ، چونکہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور وہ زندہ انسان سے پیدا ہوئی، اس لیے انہیں حضرت حوا کہا جاتا ہے۔ تیسرا سوال کیا ابلیس کو شیطان کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا بتائیے۔ آپ نے فرمایا ابلیس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونے والا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اس لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ سوال وہ بھی تابڑ توڑ کر رہا تھا، ادھر سے جواب رسول اللہ کا شہزادہ دیے جا رہا تھا۔ طاؤس نے پوچھا یہ جو جن ہوتے ہیں نا، جن، انہیں جن کیوں کہا جاتا ہے؟ امام باقر پاک آپ نے فرمایا جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، اور جن سامنے نہیں ہوتا، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے جن کہا جاتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا وہ کون سا جھوٹ تھا جو سب سے پہلے بولا گیا؟ وہ کون سا جھوٹ تھا جو سب سے پہلے بولا گیا، اور وہ کس نے بولا؟ اب یہ علم لدنی کا کمال ہے، جو سینہ بسینہ یہ علم چلا آتا ہے۔ سوال کیا کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جو سب سے پہلے بولا گیا، کس نے بولا؟ امام باقر پاک نے فرمایا وہ جھوٹ شیطان نے بولا تھا، اور وہ جھوٹ یہ تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ پہلا جھوٹ تھا جو شیطان نے بولا ہے، اور یعنی بولنے والا شیطان تھا، اور جھوٹ آپ نے بیان فرما دیا۔ طاؤس نے پھر حملہ کر دیا، کہنے لگا اس رسول کے بارے میں بتائیں جس کو اللہ نے بھیجا، مگر وہ رسول نہیں ہے، وہ جنات میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی نہیں ہے، فرشتوں میں سے بھی نہیں ہے، لیکن ہے رسول۔ آپ بتائیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، کون ہے وہ؟ امام باقر پاک نے فرمایا کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینے والا، پیغام پہنچانے والا۔ تو جہاں پر قرآن پاک میں جو ذکر ہے نا جس رسول کا، نہ وہ جنات میں سے ہے، نہ وہ انسانوں میں سے ہے، نہ فرشتوں میں سے ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا وہ کوا تھا۔ کون تھا؟ کوا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا
کہ وہ قابیل کو دکھائے کہ اپنے بھائی حابیل کو جس نے قتل کر دیا تھا کہ اسے زمین میں کیسے دفنایا جائے گا۔ اس نے پیغام اللہ کی طرف سے لایا تھا، وہ جن تو نہیں تھا، وہ فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ انسان بھی نہیں تھا، اور اس قوے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس نے آ کر بتایا تھا کہ انہیں دفنایا کیسے جائے گا۔ پریشان ہو گیا، کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سچی گواہی دی تھی مگر وہ جھوٹے تھے، گواہی ان کی سچی تھی مگر وہ جھوٹے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ منافقین کی جماعت تھی جنہوں نے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ منافقون میں ہے۔ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، خود جھوٹے تھے، گواہی دی تھی۔ طاؤس نے کہا ایسے پرندے کے بارے، ایسے طائر کے بارے میں بتائیں کہ جو ایک مرتبہ اڑا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ اڑا نہیں اور نہ ہی پھر کبھی اڑے گا۔ ایسے طائر کے بارے میں بتائیں جو نہ پہلے کبھی اڑا نہ اب اڑے گا لیکن ایک دفعہ اڑا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ امام باقر پاک نے فرمایا جو قرآن پاک میں جہاں پر اس کا تذکرہ ہے وہاں پر لفظ طائر ہے۔ طائر کا مطلب اس سے مراد ہوتی ہے ہر اڑنے والی چیز۔ آپ نے فرمایا وہ طور سینا ہے، وہ پہاڑ ہے۔ کون سا پہاڑ ہے؟ جب بنی اسرائیل اپنی ہٹ درمیوں سے باز نہیں آ رہے تھے، اللہ نے اس پہاڑ کو ہوا میں بلند کر دیا، اس کے اندر عذاب کو رکھا۔ بنی اسرائیل کے اوپر یہ پہاڑ اس طرح تھا، سایہ کیے ہوئے تھا، انہیں بتایا جا رہا تھا بنی اسرائیل تم اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتے، اب اگر باز نہیں آؤ گے نا اس پہاڑ کو جو میں نے اوپر اٹھایا ہوا ہے تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ امام باقر پاک نے فرمایا وہ پہاڑ تھا جسے طائر کہا گیا ہے، وہ ایک ہی دفعہ اڑا تھا، اس کے بعد وہ کبھی نہیں اڑے گا۔ اب سوال ہوا اس کے بارے میں بتائیے جو اپنی قوم کی طرف نذیر بن کے آیا، ڈرانے والا بن کے آیا، لیکن وہ جنات میں سے بھی نہیں ہے، وہ انسانوں میں سے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ فرشتوں میں سے ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ امام باقر پاک نے فرمایا وہ چونٹی ہے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، وہ نذیر بن کے اپنے چونٹیوں کے پاس وہ چونٹی گئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے ڈرایا تھا اور چونٹیاں اپنی بلوں میں گھس گئی تھی۔ طاؤس نے یہ سوالات سنے اور پھر آخری سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کون تھا جس کے خلاف جھوٹ بولا گیا تھا، وہ بھی جنوں میں سے نہیں تھا، انسانوں میں سے نہیں تھا، کون تھا؟ اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو امام باقر پاک نے فرمایا وہ بھیڑیا تھا۔ وہ کون تھا؟ بھیڑیا تھا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر بھیڑیے کے متعلق جھوٹ بولا تھا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ طاؤس چکرا گیا، کہنے لگا کہاں کہاں سے سوال لے کے آیا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ سارے ہی جواب دے گیا ہے۔ وہ پلٹ کر بنو امیہ کے ولی عہد کے پاس گیا، کہنے لگا ہوا واللہ عالم الناس وہو ابن رسول اللہ حقا، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہے اور وہ حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ ہے، یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اور سنیے آپ کے بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن امام باقر پاک کا خچر گم ہو گیا، گدھا گم ہو گیا۔ آپ نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جانور واپس کر دیا نا، مل گیا، میں رب ذوالجلال کی وہ تعریف کروں گا، اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی تعریف سنی نہیں ہوگی، کی نہیں ہوگی، سنی ہوگی کی نہیں ہوگی، تو میں ایسی تعریف کروں گا۔ کچھ دیر گزری تو سامنے سے خچر آ رہا تھا،
آپ خچر کو دیکھا، اس کے اوپر بیٹھے، آپ نے کہا الحمدللہ۔ لوگ حیران تھے کہ ہم تو کوئی بڑی تعریف سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں کے نزدیک الحمدللہ یہ لفظ ایسا استعمال ہو گیا ہے، انہیں چھوٹا لگتا ہے، چونکہ رب ذوالجلال کے ذکر سے دوری ہے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی پاور کیا ہے۔ تو ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت کو تو اس کی پاور پتہ تھی، تو آ کر سوال کرنے لگے کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا میں بہت بڑی تعریف کروں گا، تو آپ نے تو الحمدللہ کا لفظ بولا ہے۔ تو امام باقر پاک علیہ السلام نے فرمایا کون سی ایسی تعریف ہے جو اس جملے میں نہیں آتی، یا اس سے بڑی کوئی تعریف مجھے لا کر بتاؤ۔ لہذا یہ الحمدللہ کہنا ساری تعریفات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم پر بھی اللہ کا کرم ہو، ہم پر بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تعریفات کریں۔ اور امام باقر پاک نے فرمایا تھا کہ جب کسی کو خوشی ملے وہ الحمدللہ کہا کرے، اور جب کبھی کوئی پریشان ہو جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرے۔ امام باقر پاک کی عبادات کا عالم یہ تھا، آپ سجدے میں تھے، آپ کا غلام حج کے دوران آپ کے ساتھ گیا تو روتے روتے آواز بلند ہو گئی، افلا نام تھا اس کا، آواز بلند ہو گئی، تو اس نے آ کر کے کہا امام آپ کی آواز لوگ سن رہے ہیں، تھوڑا آہستہ روئیے۔ امام باقر پاک نے جواب دیا دعا کرو نا میرے غلام، جس طرح لوگوں نے میری آواز سن لی ہے اللہ بھی میری آواز سن لے، اللہ بھی میری آواز سن لے، یعنی وہ رب میری ان گزارشات کو سن کر مجھ پر کرم کی برسات کر دے، مجھ پر رحمتوں کا نزول کر دے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خطاؤں سے اللہ نے جنہیں محفوظ رکھا ہوا تھا، ہر وقت عبادات اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی تھی یہ ہستیاں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، مردہ کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا دنیا کی جو خواہش ہے جو ہر انسان میں ہے یہ دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ دنیا کی خواہش ہر انسان کو مردہ بنا دیتی ہے، اور جو آدمی اپنی موت کو بھول جائے، موت کو پتہ ہے کون بھولتا ہے؟ مثال میں پوچھوں قاری صاحب آپ کو موت یاد ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں یاد جی، موت تو یاد ہے۔ چلیں یہ تو معتبر ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کو، میں کہوں گا موت یاد ہے، مجھ سے کوئی پوچھے شاہ صاحب آپ غیبت کرتے ہیں، ہو جاتی ہے، آپ چغل خوری کریں، میں کہتا ہوں ہو جائے گی، ان کا نہیں کہہ رہا میں، اس لیے اپنی طرف مڑ گیا ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھے جھوٹ، میں کہتا ہوں نکل جاتا ہے جی، بشر ہے۔ اور 5-6 اور چیزیں کیا، کتنے زیادہ ایسے گناہ ہیں جو دن میں ہم کرتے ہیں۔ گناہ کے کام تو وہی کرتا ہے جسے موت یاد نہیں ہوتی، جسے موت یاد ہو اسے پتہ ہوتا ہے، جسے لتروں کی اہمیت کا پتہ ہو اسے پتہ ہوتا ہے نا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، تو وہ پھر ایسے کام ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں موت یاد ہے، موت یاد نہیں ہے۔ جسے موت یاد ہوتی ہے وہ پھر فنا فی اللہ ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کے دل میں موت کی یادیں ہوا کرتی ہیں، پھر اس کے دل سے دنیا کی لالچیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، اس کا دل، اس کا سر جھکتا ہے تو اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، کتنی دفعہ کہہ لیتے ہیں، پھر وہی کم۔ لیکن اہدنا الصراط المستقیم جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں نا ہمیں ملتا بھی ویسی ہے۔ ہم پتہ ہے کیا دعا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کی نمازوں کو آپ پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس جملے کو کہتے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم، جسم کپا جایا کرتے تھے، اور کئی صحابہ کرام اس پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا کرتے تھے۔ مالک ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ کون سے صحابہ تھے جن کے سامنے خطیب کوئی آج کے دور کا نہیں بیٹھا ہوا کرتا تھا، جن کے سامنے منبر پر رسول پاک بیٹھا کرتے تھے، جو سارے اسلام کے سامنے اپنے گھٹنوں کو، اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔
وہ صحابہ جو مصطفیٰ کریم کی نظر میں ہوا کرتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صحابہ تمہیں تو سیدھا رستہ ملا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ عبادات کرتے ہیں، اس نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان کا دور تھا، 75 ہجری تھی، اس وقت تک شام کے ملک میں درہم دینار اور یہ چلا کرتے تھے، اپنا ان کا سکہ نہیں تھا، جیسے آج پاکستان پر اور اسلامی ممالک پر ڈالر کا راج ہے، اس طرح ان کے بعد درہم اور دینار تو تھے، ان کا اپنا سکہ نہیں تھا۔ کیسر روم امپائر نے ایک دھمکی دی یہ عبد الملک کو، ہمارا جو سکہ ہے تمہاری ہر پروڈکٹ میں اور ہر بازار میں چلتا ہے، اور وہ بہت بڑی پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے، لہذا جو سکہ ہم بناتے ہیں اس پر ہم لکھیں گے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے توہین آمیز جملے لکھے۔ یہ فتنہ اتنا پھیل گیا تھا، لوگوں کی مجبوری بن گئی تھی کہ اس سکے کو استعمال کرتے تھے، اور جس کے بعد وہ سکہ جاتا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، علماء اس کو حل نہیں کر رہے تھے۔ 2023 والے بھی کچھ تھے نا، آج کل جیسے حکمرانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ بھی تھے، بس کسی نے کہا کہ اچھا اس مسئلے کو حل کرنا ہے نا، شام میں رہنے والوں پریشان نہ ہو، مدینہ تو رسول میں رسول اللہ کا شہزادہ امام باقر بیٹھا ہوا ہے، انہیں بلاؤ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ امام باقر پاک آئے، آپ نے فرمایا روم امپائر سن لے میری یہ بات، بادشاہ وقت عبد الملک سے یہ پیغام لکھوایا، اس سے کہہ دو کہ ہمیں تمہارے سکے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنا سکہ شروع کریں گے، ہم اپنا سکہ شروع کریں گے۔ آپ نے اوزان بتائے، اس میں کتنا سونا لگے گا، کتنی چاندی لگے گی، اس کا سائز بتایا، سائز بتانے کے بعد آپ نے لکھا، ایک طرف لکھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا محمد رسول اللہ، ان کی گستاخیوں کا رد کر کے سکہ جاری فرما دیا۔ اور امام باقر پاک نے تاریخ اجرا، آج ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو یا کوئی کرنسی ہو، اس پر تاریخ اجرا لکھی ہوتی ہے، یہ امام باقر پاک نے لکھوائی تھی۔ آپ نے فرمایا تاریخ اجرا لکھو، اب قیامت تک جو کرنسیاں آتی رہیں گی، چاہے کوئی گورا ہو یا چٹا ہو، وہ جناب اس کرنسی کے اوپر عمل کریں گے، اس تاریخ اجرا کو ڈالیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام باقر کا کمال ہے۔ اور پھر آخری نصیحت آمیز بات آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں